ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، صلوات بھیج دو۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے قاعدے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے، اور قاعدے کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ بدلتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بدل جائے وہ دنیا والا ہے، جو نہ بدلے وہ اللہ والا ہے، اور اللہ نے اپنے قاعدے کا، اپنے اصول کا مزاج یہی بتایا ہے کہ میرے قاعدے کا اور میرے اصول کا اور میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتا، ماننے والا بدل جاتا ہے لیکن دین تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے قاعدے کا، اس کے دین کا نام اسلام ہے، اور یہ اللہ نے دین ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے، اور بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام بنانے کا اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اسلام میں دخل اندازی نہیں کرنا ہے، بلکہ اسلام جیسے وہاں سے آیا ہے ویسے ہی ہمیں اسے قبول کر لینا ہے۔ اب یہاں پر غور طلب یہ ہے کہ یہ دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس دین کے ذریعے سے ہم صراط مستقیم پر آئیں اور ہم سیدھے راستے پر چلیں اور ہم نجات پا جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے دین کو ہم قبول کریں، اس کے دین کو ہم مانیں، اور دوسرے ادیان کو مان کے ہم بے دین نہ کہلائیں، بلکہ اس کا دین ہمیں قبول کرنا ہے۔ تو اب اسلام یا دین کون سا دین ہے، کیا ہے؟ تو نے کہا صاحب اللہ کا دین ہے، تو جب اللہ کا دین ہے تو اللہ نے اس دین کو بھیجا، کہاں اللہ نے اس دین کو بھیجا؟ اب بھیجا تو کیسے بھیجا؟ کا ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ درمیان ہیں، اور رسول اللہ کے ذریعے سے اس دین کو ہم تک پہنچایا گیا۔ دیکھیے اب یہاں کے اوپر اگر آپ غور کریں
تو 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو دین بھیجنے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دین پہنچانے والا ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ جو دین کو ماننے والا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دین بھیجنا ہے، رسول کو دین پہنچانا ہے، اور ہمیں دین ماننا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں دین ماننا ہے اور اللہ کو دین بھیجنا ہے، تو اب بیچ میں رسول اللہ ہے کہ رسول اللہ کا کام دین پہنچانا ہے۔ تو اب جب دین پہنچانا ہے تو پہنچائیں گے تو کیسے پہنچائیں گے؟ بالکل سامنے کی بات، بغیر کسی حوالے کے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، صرف عقل کا نتیجہ ہے، اور عقل کا اگر انسان کے پاس ہے تو وہ اس بات کو فوراً قبول کر لے گا کہ جب رسول دین پہنچانے والے ہیں اور اللہ دین بھیجنے والا ہے اور ہم دین کو قبول کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول دین وہاں سے حاصل کریں گے اور یہاں پہنچا دیں گے۔ یعنی رسول کا کام ہے اللہ سے دین کو حاصل کرنا اور دین ہم تک پہنچانا۔ پوری توجہ سنیے گا، دین ہم تک پہنچانا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے دین حاصل کریں، اس لیے کہ اللہ ڈائریکٹ ہمارے سامنے آنے پر تیار نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ویزیبل بھی نہیں ہے، وہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جناب موسیٰ سے جب بات ہوئی تو اس نے کہہ دیا کہ میں دیکھنے والی شے نہیں ہوں اور تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دے گا، تو اب کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ دین بھیجنا بھی چاہتا ہے اور ہم دین حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو بیچ میں کوئی ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے دین لے لے اور یہاں ہمیں دین دے دے۔ دیکھیے یہاں ہمیں دین دے دے۔ اب اس کے لیے اس نے رسول کا انتخاب کیا، ختمی مرتبت کا انتخاب کیا، تو اب رسول اللہ کا کام ہے وہاں سے دین لینا اور یہاں ہمارے دین حوالے کر دینا۔ یعنی رسول اللہ کے 2 کام ہیں، ایک دین کا حاصل کرنا اور دوسرا دین کا پہنچانا یا دین کا ہمیں عطا کرنا۔ اب بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں کہ جب آپ کوئی شے حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر مجلس کے بعد تبرک بٹتا ہے، اور جب بٹتا ہے تبرک تو 2 ہوتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، 2 ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو تبرک حاصل کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو تبرک عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیے تبرک عطا کرنے والا ہے، آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ تو جو تبرک حاصل کرنے والا ہے وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور جو تبرک عطا کرنے والا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی شے حاصل کی جاتی ہے تو ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، اور جب کچھ عطا کیا جاتا ہے تو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اب نبی نے بھی جب دین کو حاصل کیا ہے تو ہاتھ پھیلایا ہوگا، اور جب دین کو عطا کیا ہے تو ہاتھ اٹھایا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی نے کہاں ہاتھ پھیلایا ہے اور کہاں دین کو پھیلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہاں ہٹایا ہے۔ اب 2 ہی موقع نظر آتے ہیں، یا تو نبی خانہ کعبہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آئے ہیں یا غدیر میں ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نبی نے جو ہاتھ پھیلا کے حاصل کیا اسے دین کہتے ہیں، اور غدیر میں جو ہاتھ اٹھا کے امت کو عطا کیا اسے دین کہتے ہیں۔ نبی نے ہاتھ پھیلایا بھی علی کے لیے ہے اور ہاتھ اٹھایا بھی۔ ایک صلوات بولتے ہیں محمد۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے، دیکھیے کہ دین سے مراد کیا ہے؟
دین کسے کہتے ہیں؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ تو دین کیا ہے؟ دین ذات علی کا نام ہے، دین کردار علی کا نام ہے، دین آواز علی کا نام ہے، دین حیات علی کا نام ہے، دین تحریر علی کا نام ہے، دین تقریر علی کا نام ہے، دین شمشیر علی کا نام ہے، دین اولاد علی کا نام ہے، اور دین اجداد علی کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی امامت ہے مولا کائنات کی۔ اب یہاں کا موضوع ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ امامت عقیدت اور یا ضرورت۔ دیکھیے ضرورت، اب یہیں سے آپ سمجھتے چلیے کہ ضرورت کسے کہتے ہیں، ضرورت کس چیز کا نام ہے۔ اللہ دین بھیجنا چاہتا ہے اور دین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، بس جلدی جلدی میں آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ مجھ سے بہتر مجھے جانتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بات کو پھیلاتا نہیں ہوں اور بہت جلدی جلدی میں آپ کے سامنے بات کو کر دوں، اس لیے کہ الجھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے پڑھے اور ایک نقطہ پڑھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد پہ۔ کیا ہے اس سے اگر آپ صلوات بھیجیے گا تو وہ موضوع بھی ہو چکا ہے۔ اب آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ اللہ نے دین بھیجا، دین دو حصوں میں بٹا ہوا، ایک دین کے اصول کہلاتے ہیں اور دین کے فروع کہلاتے ہیں۔ کہ فروع کہلاتے ہیں عمل ہے جسے آپ عمل کہہ لیں یا فروع کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے، اور دوسرے دین کے اصول ہیں جس میں توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، عدل ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصول دین ہے۔ اب غور طلب یہ ہے، پوری توجہ سنیے گا، عمل بھی ہمارے لیے ہیں اور اصول بھی ہمارے لیے ہیں، یعنی فروع بھی ہمارے لیے ہیں اور عقیدے بھی ہمارے لیے ہیں، لیکن اصول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھیجے گا اور ہم قبول کریں گے، اور عمل کا معاملہ یہ ہے کہ ہم عمل کریں گے اور وہ قبول کرے گا۔ پوری توجہ سے نہیں آئی، آئیے ادھر تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد، سنیے قبلہ پر، نازک سی بات ہے، میں بات کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا بازار قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ اے بچے بڑے غور سے سنیں، آج بچوں ہی کے لیے بس مجلس ہو رہی ہے، بس بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگوں ہی سے میں نے سیکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا، توجہ سنیں۔ عقیدے کا معاملہ یہ ہے یا اصول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے بھیجے گا اور یہاں ہم قبول کریں گے، اور عمل کا معاملہ یہ ہے کہ ہم عمل کریں گے اور وہ قبول کرے گا۔ دیکھیے وہ قبول کرے گا، پوری توجہ سنیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ توحید وہاں سے آئے گی، رسالت وہاں سے آئے گی، امامت وہاں سے آئے گی، ہمیں قبول کرنا ہے۔ اگر ہم قبول کر لیں گے تو نجات ہے، اور اگر ہم انکار کر دیں گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ عمل کا معاملہ یہ ہے کہ ہم عمل کریں گے، نماز ہم پڑھیں گے، قبول اسے کرنا ہے۔ اب اگر وہ قبول کر لے گا تو ہماری نجات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر اس نے رد کر دی تو ہمارا نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم عمل کریں یا نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سنیے گا بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، تو ایسے نماز پڑھیں کہ وہ ہماری نماز سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے وہ ہماری نماز سے راضی ہو جائے،
اور اصول کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ اس نے بھیجا ہی ہے لہذا اس سے تو وہ پہلے سے ہی راضی ہے. نہیں غور فرما رہے ہیں؟ اصول کے معاملے میں اس کی رضا کو طلب کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اصول سے وہ راضی نہ ہوتا تو وہ اصول بنا کے بھیجتا ہی نہیں. پوری توجہ سنیے گا. عمل کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ عمل ہم بنا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، لہذا ہمارے عمل کے لیے اس کی رضا شرط ہے. اگر وہ راضی ہوگا تب عمل قبول ہوگا، اور اگر عمل قبول ہوگا تب ہمیں نجات ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہمیں کرنا ہے، ہمارا عمل وہاں جانا ہے، اور اصول یا عقیدہ وہاں سے آنا ہے اور ہمیں قبول کرنا ہے. ہماری رضا کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی رضا کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا بنایا ہوا کامیاب ہو جائے. نہیں توجہ فرمائی آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا والے بناتے ہیں اس کے لیے رضا الہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو وہ بنا کے بھیجتا ہے تو رضا کے ساتھ بھیجتا ہے، لہذا اسے رضا الہی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم میں اور عام مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ ہم نے امامت کو مانا ہے اور امامت اصول میں ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ. اور انہی نے خلافت کو مانا ہے اور خود بنا کے مانا ہے، اور جب بنا کے مانا ہے تبھی نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جائے گا، کہ پہلے تو وہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ اگر وہ راضی نہ ہوا تو بنایا ہوا بھی گیا اور بنانے والا بھی گیا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد، یہ دونوں گئے. ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ہم دیکھیے عباس موسوی صاحب کہہ رہے ہیں محمد والے محمد ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اب دیکھیے غور طلب ہے، شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھتے چلے جائیں کہ یہ امامت ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ رضی اللہ جس پر لکھا جائے گا وہ خود ضرورت مند ہوگا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن علیہ السلام لکھ کے ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جسے ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ ضرورت مند بن کے نہیں آیا ہے بلکہ ہماری ضرورت بن کے آیا ہے. پوری توجہ سنیے گا، ہماری ضرورت بن کے آیا. اور آل محمد یہی ہماری کیا سب کی ضرورت ہے. دیکھیے سب کی ضرورت ہے. برابر آپ نے اس موضوع کے اوپر بڑے بڑے خطبہ اور علماء سے آپ نے موضوع کو سن لیا ہے. اب اس میں کچھ بچا نہیں ہے کہ جو بیان کیا جائے. بس ایک بات جو برابر تقریباً سب نے کہی ہے، اور جو سب نے کہا ہے وہی میں بھی کہہ دوں، تو میرے خیال سے انہی میں بھی شامل ہو جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت ہے اور ایک ضرورت مند. اور سبھی نے تقریباً یہ بات کہی کہ اللہ نے ضرورت اور ضرورت مند کو جو خلق کیا ہے تو کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے لہٰذا اس نے ضرورت کو پہلے پیدا کیا اور ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو پہلے خلق ہوگا وہ ضرورت کہلائے گا، اور جو بعد میں پیدا ہوگا وہ ضرورت مند کہلائے گا. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری،
انا والی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ختمی مرتبت کو اور ان کی آل کو اللہ نے ضرورت بنا کے پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات کو ضرورت مند بنا کے پیدا کیا ہے۔ لہذا ہر ایک کی ضرورت کا نام ہے محمد اور آل محمد۔ بس یہیں سے آپ سمجھتے چلیے کہ کیسے ضرورت ہے اور کیسے ان کو ضرورت سمجھا جائے۔ پوری توجہ سنیے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، تو اللہ نے نماز چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، یا یہ کہ عبادت چاہتا ہے کہ امت عبادت کرے اور مسلمان عبادت کرے، اور جو کلمہ پڑھے اسے چاہیے ہے کہ ہمارے آگے سر جھکائے۔ تو ہم جب عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اب دو باتیں ہیں، یا تو وہ ہر قسم کی عبادت کو قبول کرے، ہم جیسے چاہیں ویسے عبادت کریں۔ اگر کسی کی سمجھ میں آئے گھنٹہ بجانے سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ گھنٹہ بجائے، اللہ اسے قبول کرے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں، جاڑے میں، رات میں ہم دریا میں کھڑے رہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے اور وہ یہی کر رہا ہے، تو اللہ اسے بھی قبول کرے۔ تو نے کہا نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک خاص عبادت چاہتا ہے۔ تو جب خاص عبادت چاہتا ہے تو وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی عبادت چاہتا ہے۔ دیکھیے کیسی عبادت چاہتا ہے۔ تو نے کہا صاحب وہ خاص عبادت چاہتا ہے تو وہ بتائے، تو کیسے بتائے؟ یا تو ہمارے درمیان آ کے بتائے کہ بھئی ایسے نماز پڑھو، ایسے قیام کرو، ایسے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو، ایسے تشہد پڑھو۔ کہ یہ وہ کام کر نہیں سکتا، ہمارے درمیان آ جائے تو وہ اللہ نہ رہے۔ یا ہمیں وہاں بلا لے اپنے پاس، اور اگر وہ آواز دے دے تو شاید یہ اس کو ماننے والے میں سے کوئی ایک جانے پر بھی تیار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ روک لیا جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کو اسے پہنچانا بھی ہے، ہر قسم کی عبادت کو اسے قبول بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک خاص عبادت وہ چاہتا ہے، تو جب خاص عبادت چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ یا وہ خود آ کے ہمیں بتائے، اور یا کسی ایسے کو درمیان ہمارے اور اپنے رکھے کہ جو ہمیں بتائے کہ وہ کیسی عبادت چاہتا ہے۔ دیکھیے وہ کیسی عبادت چاہتا ہے، کہ اس کے لیے اس نے رسول کا انتخاب کیا۔ تو اب رسول اللہ جو کائنات میں آئے ہیں، بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اتنا کھل کے میں سمجھتا ہوں کسی میں ہمت بھی نہیں ہے جو کہہ سکے۔ یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ خالی رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور مسلمانوں سے ہاتھ ملانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر رسول اللہ کو ماننا ہے تو فضائل سننا بھی پڑیں گے اور برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ پوری توجہ سنیے گا کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول اللہ کو عبادت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ عبادت سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ کا وہ مقصد حیات نہیں ہے جو ہمارا مقصد حیات ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد حیات عبادت ہے اور رسول اللہ کا مقصد حیات ہدایت ہے۔ اب رسول آئے ہیں بتانے کے لیے، اور اس کی دیکھیے دوسری بھی دلیل آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر رسول اللہ بھی عبادت کرنے ہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ویسی ہی عبادت چاہتا ہے جیسی رسول بتا رہے ہیں؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کا مقصد حیات اور ہونا چاہیے اور ہمارا مقصد حیات اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا بھی مقصد حیات وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے، یا رسول اللہ کا جو مقصد حیات ہے وہی ہمارا ہے، تو پھر یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ صحیح ہے۔ یہ صحیح اسی کنڈیشن میں مانا جائے گا کہ جب یہ مان لیجئے کہ یہ وہ ہیں کہ جو نہ اللہ جیسے ہیں نہ بندے جیسے ہیں۔ ایک صلوات بڑھے محمد علیہ، اور بنا رہے لہذا دونوں سے الگ ہے۔
یہ ہمیں عبادت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب جب رسول اللہ عبادت سکھانے کے لیے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھنا سکھا دی، ایسے نماز پڑھو۔ اب کسی اور کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا صاحب رسالت تک مان لیا، اب امامت کی کیا ضرورت ہے؟ اب امامت کو ہم کیوں مانیں؟ تو ایک جملہ میرے خیال سے آپ کی سماعتوں کے لیے کافی ہے کہ اگر نماز کو ویسا ہی رہنے دیا گیا ہوتا جیسا رسول اللہ نے بتایا تھا تو امامت کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن کیونکہ نماز کو بدل دیا گیا تھا لہذا لازمی تھا کہ کوئی ایک ایسا آئے دنیا میں جس کے پیچھے نماز پڑھ کے مسلمان نکلے تو یہ کہتا ہوا نکلے کہ آج ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو رسول اللہ تو ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ جب ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میری اطاعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ ان کو ایک کی نہیں دو کی ضرورت ہے، ایک کتاب کی ضرورت ہے، دوسرے اہل بیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک کافی ہوتی تو رسول دو چھوڑ کے نہ جاتے، دو چھوڑ کے جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دو کی ضرورت ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ایک کافی نہیں ہے، دو کافی ہیں۔ اگر یہ سمجھتے کہ دو ناکافی ہیں بلکہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے تو رسول اللہ اس کا بھی نام لے کے جاتے، لیکن تیسری چیز کا نام نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا کام صرف دو میں چل جائے گا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کہے کہ ایک کافی ہے وہ بھی ظالم ہے، اور جو کہے ایک کی اور ضرورت ہے وہ بھی ظالم ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف دو چاہیے، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت۔ دیکھیے ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اب بس ایک بات مجھے آپ کے سامنے یہاں پر عرض کرنا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، اور بس رسول اللہ کے بعد خالی قرآن، خالی قرآن، بس قرآن، بس قرآن، بس قرآن۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر قرآن کے علاوہ کسی اور شے کی ضرورت نہیں تھی تو بعد حیات رسول سقیفہ میں جمع ہونے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد امت نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ رسول کے بعد بھی کوئی ایسا ہو کہ جسے مانا جائے۔ ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ انہی نے بنا کے مانا ہے اور ہم نے اسے مانا ہے جسے رسول اللہ نے بتایا تھا، بلکہ بتایا تھا۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بس ایک بات بالکل اسی کے لیے ساری باتوں کی تمہید ہے۔ اب آئیے کہ ضرورت کہتے کسے ہیں؟ ضرورت تو ہے، ضرورت تو ہے، ضرورت تو ہے، یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں، لیکن ضرورت کا مقصد کیا ہے؟ ضرورت کس چیز کا نام ہے؟ ہر چیز کو ضرورت نہیں کہا جائے گا۔ اگر انہیں ضرورت سمجھائے تو صرف ہم ہی نہ سمجھائے۔ پوری توجہ سنیے گا، ضرورت کا مقصد کیا ہے؟ ضرورت کے لفظی معنی ہیں کہ جسے جدا نہ کیا جائے وہ ہے ضرورت، اور جدا ہو جانے سے نقصان پیدا ہو جائے اسے ضرورت کہتے ہیں۔ یا اور لفظوں کو بدل کے کہوں کہ جو ساتھ ساتھ رہے اسے ضرورت کہتے ہیں، اور ایسے ساتھ رہیں کہ دیکھنے میں دو ہوں مگر ایک نظر آئے۔
دیکھیے دو ہوں مگر ایک نظر آئے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ساتھ رہے وہ ہے ضرورت، اور جو ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے اسے ضرورت نہیں کہا جائے گا، لیکن اسے ضرورت نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں کون کون ساتھ رہا۔ تو امامت کا مسئلہ تو بہت سیدھا سا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، یعنی یہ دونوں ایک ساتھ ایسے ہیں کہ یہی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کی ضرورت، ساتھ رہنے والے کو ضرورت کہتے ہیں۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ نبی نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ حق کو بھی علی کی ضرورت ہے، قرآن کو بھی علی کی ضرورت ہے، کعبے کو بھی علی کی ضرورت ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ ضرورت اور ہوتی ہے اور مجبوری اور ہوتی ہے۔ کوئی مجبوری میں کسی کے ساتھ ہو جائے تو اسے ضرورت نہ سمجھ لیجیے گا۔ اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ساتھ ہے تو مجبوری میں ہے یا ضرورت سمجھ کے ہے؟ ضرورت کی بات ہے، پوری توجہ سنیے گا، ضرورت اور ہے اور مجبوری اور۔ یہ بتائے گا عقیدہ، جسے آپ عقیدت کہہ رہے ہیں، عقیدت ہی عقیدہ ہے۔ عقیدت ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی عقیدہ بھی ہے۔ عقیدہ جو بنا ہے یہ عقد سے بنا ہے۔ عقد کے معنی ہے جوڑنا، عقد کے معنی ہے جوڑنا۔ اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت تعریف، سنیے گا بزرگ صاحب، عقیدت کی تعریف کیا ہے؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کس چیز کا؟ عقیدے کے لفظی معنی یہ تحریر کیے گئے ہیں کہ کسی کو صحیح سمجھ کے اپنے دل میں جگہ دے دینا، اسی کا نام عقیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، دل میں جگہ، اس کا نام ہے عقیدہ۔ صحیح سمجھ کے اپنے دل میں جگہ دے دینا، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اور جسے اپنے دل میں جگہ دے دی تو وہ عقیدہ بھی کہلائے گا اور ضرورت بھی ہوگا، اس لیے کہ دل سے وہ نہیں نکلے گا۔ اگر دل میں وہ موجود ہے اور اس کے بعد یا علی کہہ رہا ہے تب تو ضرورت میں کہہ رہا ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اگر خلافت چھین کے کہہ رہا ہے آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو یہ مجبوری میں کہہ رہا ہے، ضرورت سمجھ کے نہیں کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ یہ مجبوری کا نام ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ ذاکرین سے فضائل سن لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شب ہجرت علی بستر رسالت پر تھے، مرحب کو قتل کرنے والے علی تھے، امر کے سر پر ضربت لگانے والے علی تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی کو ضرورت سمجھ رہے ہیں، یہ ضرورت کی بات نہیں ہے، مجبوری کی بات۔ اس لیے کہ جب دل میں علی ہے ہی نہیں تو فضائل بیان کرنا یہ محبت کی بات نہیں ہے، مجبوری کی بات ہے۔ شب ہجرت بستر پر علی کے علاوہ کوئی سویا ہی نہیں تو آپ بٹھائیں گے کس کو؟ مرحب کو علی کے علاوہ کسی نے قتل کیا ہی نہیں تو آپ نام کس کا لیں گے؟ عمرو ابن عبد ود کے سربت سوائے علی کے کسی نے لگائی ہی نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ دیں گے فلاں صاحب تھے اور فلاں صاحب تھے؟ اما میدان میں جب کوئی ٹکا ہی نہیں تو مرد میدان کہاں کیسے جائے گا؟ بھئی مرد میدان کہاں کیسے جائے گا؟ اب آپ نے غور فرمایا فضائل بیان کرنا
یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، مجبوری کی دلیل ہے۔ اگر محبت کی دلیل دینا چاہتے ہو تو پھر دشمنان آل محمد پر لعنت کرو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لعنت سے محبت عقیدے کا مطلب ہے کہ کسی کو صحیح سمجھ کے اپنے دل میں جگہ دے لینا، اسی کا نام عقیدہ ہے۔ اور جب آپ صحیح سمجھ کے دل میں بٹھا لیں گے علی کو تو پھر علی کے عمل پر بحث کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ جو بحثیں ہوتی ہیں کہ علی نے 2 انگلیوں سے کیسے باب خیبر اکھاڑ لیا، علی نے مردے کو کیسے زندہ کر دیا، علی رقص بانٹنے والے کیسے ہیں، یہ بحثیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ کے دل میں ابھی تک علی اتر ہی نہیں پائے، اور جب دل میں علی پہنچ ہی نہیں پائے ہیں تو بد عقیدگی کی بات نہیں ہے، عقیدہ تو ہے ہی نہیں۔ عقیدہ ہی نہیں ہے، پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ آپ جوش میں کہہ دیتے ہیں وہ بد عقیدہ ہے۔ بد عقیدہ کیا؟ وہاں عقیدہ ہی نہیں ہے، بد عقیدہ کیا، خوش عقیدہ کیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اور یہ بھی بات میں آپ کے سامنے بالکل صاف صاف عرض کر دوں، تو صاف صاف کوئی کہے گا بھی نہیں۔ انہیں کا غیروں کو دیکھا تو ان کا بڑے خوش عقیدہ سننی ہے، دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتی بھائی۔ ایک صلوات وہ ہے محمد بھائی، یا خوش عقیدہ ہوگا یا سنی ہوگا، ایک ہی چیز ہوگی۔ پوری توجہ سنیے گا، وہاں عقیدہ ہی نہیں ہے، خوش عقیدہ کیا بد عقیدہ کیا؟ توجہ سنیے گا، عقیدے کا مطلب ہے دل میں علی کو جگہ دے لینا، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اور الحمدللہ ہمارے دل میں علی رہتے ہیں، ہمارے دل میں علی رہتے ہیں۔ اب شاید کوئی صاحب یہ کہیں کہ آپ کو علی کے اوپر عقیدہ ہے، انہیں فلاں پر عقیدہ ہے، فلاں پر عقیدہ ہے، فلاں پر عقیدہ ہے۔ وہاں عقیدہ نہیں ہے، یہاں عقیدہ ہے، اس لیے کہ اگر دل میں پہنچ جائے تب ہے عقیدہ، اور اگر صرف زبان تک رہ جائے تو پھر عقیدہ نہیں ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، علی ہمارے دل میں اس طرح رہتے ہیں کہ وہی علی جو دل میں رہتے ہیں وہی زبان پہ آتے ہیں، اور ان کے والے خود ان کے دلوں میں، ہماری تو بات جانے دیجئے، ہمارے دل میں تو علی کے علاوہ کسی کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، خود ان کے دلوں میں بھی پہنچ نہیں سکے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ جو دل میں رہتا ہے وہ مصیبت کے وقت پر کام آتا ہے۔ یہاں مصیبت یہ ہے کہ اگر بیماری ہوئی تو یا علی، پریشان ہوئے تو یا علی، حد یہ ہے ٹھوکر لگی تو یا علی۔ اگر علی بھی تمہارے دل میں پہنچ گئے ہیں یا وہ لوگ تمہارے دل میں پہنچ گئے ہیں تو پھر چیلنج کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک مرتبہ ٹھوکر کھا کے کسی کا نام لے کے دکھاؤ۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ کی مجلسوں میں نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ حیدری لگ رہا ہے، یہ علی علی اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ علی دل میں ہے، اور جو کچھ ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، وہی چھلکتا ہے بھائی، کیونکہ علی دل میں ہیں لہذا وہ زبان پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ زبان پہ آ رہے ہیں، پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ہے عقیدہ، عقیدے کو ایمان بھی کہا گیا ہے۔ عقیدے کے لیے کچھ جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں عقیدت کو عقیدہ نہ مت آئیے، اما عقیدہ ہی عقیدت ہے اور عقیدت ہی عقیدہ ہے۔ کبھی کبھی پڑھ بھی لیا کیجئے، صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے۔ توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔
نازک سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 3 چیزیں دل میں بھی ہو. دیکھیے بچوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے, اور زبان پہ بھی ہو اور عمل بھی ہو. آپ غور کر رہے ہیں, عمل بھی ہو. تو نے کہا ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, دل میں تو علی ہیں آپ کے, زبان پہ بھی علی علی ہو جاتا ہے, عمل کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. آپ کس عمل کی بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پڑھیے, کبھی کبھی کچھ پڑھا بھی کیجئے. یا وہ عمل نہیں ہے جسے آپ عمل سمجھ رہے ہیں کہ یتیموں کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں, بیواؤں کا حق مارے دے رہے ہیں, یہ سب ساری چیزیں ان کے نام کے اوپر سارے کام ہو رہے ہیں. وہ عمل نہیں ہے. عمل کی تعریف پڑھیے جو یہاں عمل کی تعریف لکھی ہے. عمل سے مراد یہ ہے, بڑے غور سے سنیے گا, کہ جو دل میں ہے اس کے حکم کے مطابق عمل ہو. ایسا نہ ہو کہ دل میں کوئی اور ہو اور عمل کا طریقہ کسی اور سے پوچھا جائے. نہیں توجہ فرما رہے. عمل کا طریقہ بھی اسی سے پوچھنا ہے جو آپ کے دل میں رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ دل میں بھی علی علی اور زبان پہ بھی علی علی, اور جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے, ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. وہ عمل نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں, وہ عمل نہیں ہے. عمل کا مطلب یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے علی پڑھتے تھے, روزہ اس وقت پہ کھولو کہ جیسے علی کھولتے تھے, حج ویسے کرو کہ جیسے علی کرتے تھے. آپ غور فرما رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ عمل ہو تو اس کے مطابق ہو جس پر عقیدہ ہے. دیکھیے جس پر عقیدہ ہے, پوری توجہ سنیے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو نماز لی ہے, روزہ لیا ہے, حج لیا ہے, وہ سب آل محمد سے لیا ہے. اور جب آل محمد سے لیا ہے تو ہم کسی اور کو اس لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی اور سے کوئی مسئلہ پوچھیں, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ علی پر ہے. اور عقیدے کی ضرورت کا نام ہے کہ ہر عمل علی سے پوچھا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے ضرورت. اب بس ایک بات اور عرض کر دوں آپ کے ساتھ. سب کو تو ضرورت مند بنا دیا, لیکن وہ خود بے ضرر ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں. جیسے ابھی آپ نے برابر ذاکرین سے سنا, اور میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ اسے مانیں یا نہ مانیں, آپ کے ماننے سے وہ اور بڑا نہیں ہو جائے گا, اور نہ ماننے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا. ہم مانیں گے تو ہمارا فائدہ ہے, اور نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان. وہ بے ضرر ہے. ساری کائنات اسے سجدہ کرے تب بھی اس کی معبودیت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے, اور سب کے سب کافر ہو جائیں تب بھی خداوند عالم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں. تو سب مانتے نا, سارے مسلمان مانتے. میں نے کہا صاحب ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ بے ضرر ہے, اسے نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے, نہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے, نہ اسے جنت و جہنم کی ضرورت ہے. وہ بے ضرر ہے, بالکل بے ضرر ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سب کو اسی کی ضرورت ہے. اب اللہ نے علی کو اپنے صفات کا مظہر بنا دیا. بڑی غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے صفات کا مظہر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ علی خود ضرورت مند نہیں ہے,
اس لیے کہ اگر یہ ضرورت مند کہلائیں گے تو پھر وہ بھی ضرورت مند ہو جائے گا، اور وہ اگر ضرورت مند ہو گیا تو وہ خالق نہ کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے صفات کے مظہر ہیں علی، لہذا بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ بھی بے ضرر اور علی بھی بے ضرر، نہ اسے کسی شے کی ضرورت نہ انہیں کسی شے کی ضرورت۔ وہ جنت اور جہنم کا بنانے والا، یہ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے، وہ حوض کوثر کا خلق کرنے والا، یہ حوض کوثر کا پانی پلانے والے، وہ موت و حیات کا خالق کہلائے گا، یہ ٹھوکروں سے زندگی بانٹنے والے، وہ ہواؤں کو خلق کرنے والا، یہ اشارے سے ہواؤں کو روانی عطا کرنے والے، پوری توجہ سنیے گا، وہ ستارے کو پیدا کرنے والا، یہ تحلیس پر بلانے والے، وہ سورج کو خلق کرنے والا، یہ اشارے سے پلٹانے والے، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جیسے ان چیزوں کی اسے ضرورت نہیں ہے ویسے ہی انہیں بھی ضرورت نہیں۔ دیکھیے کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے، صلوات پڑھیں محمد والا، ہمارے ایک اور اب سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ بھی ایک، یہ بھی ایک، وہ بھی بے ضرر، یہ بھی بے ضرر، نہ اس کا جواب نہ ان کا جواب، وہ بھی نور یہ بھی نور، نبوت اسے بھی منوانے کے لیے آئی، نبوت انہیں بھی منوانے کے لیے آئی، تو وہ بھی ایک ہے یہ بھی ایک ہے، اس کے صفات کے مظہر یہ ہیں، صفات اس کے ہیں، ظاہر ان سے ہو رہے ہیں، رزاق وہ کہلا رہا ہے، روٹیاں ان کے گھر سے جا رہی ہیں، معراج میں وہ بلا رہا ہے، پردے کے پیچھے سے ہاتھ یہ ملا رہے ہیں۔ اب وحدانیت خطرے میں آ گئی، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، میں خدا کو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں الوہیت کی بات کہہ رہا ہوں۔ الوہیت کی مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، لا شریک ماننا، لہذا الوہیت خطرے میں ہے۔ جبھی تو ایک پوری قوم نکل آئی کہ جو انہی کو اللہ کہنے لگے، اور جب انہیں اللہ کہنے لگے تو علی نے آواز دی، پروردگار میں تیرے صفات کا مظہر بن کے اس لیے آیا کہ میں تجھے پہچنواؤں، میں تجھے بتاؤں، میں تجھے منواؤں، پوری توجہ سنیے گا، تجھے منواؤں۔ اب تیری وحدانیت خطرے میں ہے، اب کیسے کہا جائے کہ تو وحدہ لا شریک ہے؟ اس لیے کہ سارے عمل تو نے اپنے میرے ذریعے کرائے، اور سارے اختیارات میرے حوالے کر دیے۔ حد یہ ہے شب ہجرت اپنی مرضی بھی میرے حوالے کر دی۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ تو ایک، تو لا شریک، تیرا جیسا کوئی نہیں، تیرا جیسا کوئی نہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، تو لا شریک ہے، تو ایک ہے، تو بے ضرر ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اب تیری الوہیت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنی ایک ضرورت کا اظہار کر دوں، اپنی تمنا کی شکل میں۔
تاکہ تیری الوہیت بچ جائے۔ علی نے حضرت عباس کی تمنا اپنے لیے نہیں کی ہے بلکہ اللہ کی الوہیت کو بچانے کے لیے کی ہے، اس لیے کہ اللہ جیسا کوئی نہ ہو لیکن میرے بیٹے کو میرا جیسا ایسا بنا دے کہ دشمن میں صفین میں اس کے سامنے سے بھاگے تو یہی کہتا ہوا بھاگے کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ بس یا محترم کہ یا آل محمد ضرورت بن کے آئے، اور دیکھیں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اسی لیے ہے، میں لفظوں کا استعمال کیا کروں، بس یوں آپ سمجھ لیں کہ جو لفظ ضرورت ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اللہ کے لیے ضرورت کی جگہ پر مشیت کا لفظ استعمال ہوتا۔ پوری توجہ سنیے، مشیت کا لفظ استعمال۔ سب آل محمد اللہ کی مشیت ہی ہے۔ ابھی جیسے ہمارے بھائی نے شعر پڑھا کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام صبور بھی ہے۔ صبور کے معنی ہیں سب سے زیادہ صبر کرنے والا۔ تو اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، اور ماشاءاللہ سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں۔ صبر ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ جب آپ پر کوئی ظلم کرے گا تبھی تو آپ صبر کریں گے، جب آپ پر کوئی ظلم کرے گا تبھی آپ صبر کریں گے۔ تو جب تک ظلم نہ ہو اس وقت تک صبر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے بڑا صابر کہا جا رہا ہے، سب سے بڑا صبر کرنے والا۔ اب مجھے بتائیے وہ کون ہے جو اللہ پر ظلم کرنے والا ہے؟ اللہ پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے ہمارا، اس پر کسی میں ہمت ہے کہ جو اس پر ظلم کرے؟ کون ہے جو اللہ پر ظلم کرے؟ لیکن اللہ کے اس صفاتی نام کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس پر کیا ہوا ظلم اللہ پر کیا ہوا ظلم کہلائے۔ آپ نے غور فرمایا کہ صبر یہ کریں گے اور صبور وہ کہلائے۔ اب میرے خیال سے ہر معترض کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ امام نے علم ہوتے ہوئے زہر کیوں نوش فرما لیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نام کو ثابت کرنا تھا۔ عزیزو آج شب ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار منصور دیوانقی نے امام کو زہر دے دیا، بہت ظلم ڈھائے گئے امام پر۔ حالانکہ دور وہ تھا کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ لڑ رہے تھے، امام کو دین کو فروغ دینے کا کچھ موقع حاصل ہو گیا، اور 4000 سے زیادہ مدرسے تھے کہ جس میں امام تبلیغ فرما رہے تھے، اور یا امام کے شاگرد تھے کہ جو تبلیغ کر رہے تھے، اور اللہ کا دین پھیلایا جا رہا تھا۔ اور اسی دور میں لوگوں میں امام کے مقابلے میں امام بننے کی بیماری بھی پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال امام کی یہ گوشہ نشینی اور یہ عمل
حکومت کے درمیان نہ بولنا بھی ظالموں کو اچھا نہ لگا اور امام کو زہر دے دیا گیا۔ امام رات بھر کروٹیں بدلتے رہے۔ کل کا وہ دن ہے کہ جس دن میں ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ عیسیوں تمہارے سر سے تمہارے چھٹے امام کا سایہ اٹھ گیا۔ اس دوران امام نے عزائے سرکار سید الشہداء کو بھی بڑا فروغ دیا ہے، برابر مجالس کیے ہیں اور ذاکرین کو بلایا ہے، اور ذاکر ممبر پر گیا ہے اور امام کے سامنے اس نے مرثیہ پیش کیا ہے اور مصائب حسین بیان ہوئے ہیں، اور اس نے گریہ کیا ہے، رویا ہے، آنسو بہائے۔ عجیب و غریب انداز سے امام نے مجلس کی۔ یہ بھی ملتا ہے کہ گھر کی بیویوں کو پردے کے پیچھے بٹھایا گیا، اور جب مرثیہ ہو رہا تھا تو مومنین بھی چیخیں مار مار کے روتے تھے اور بیویاں بھی آنسو بہاتی تھیں۔ وہ آنسو جو امام حسین کے نام پر نکلتے تھے ان کی فضیلت بھی ہمارے اور آپ کے ہی امام نے بیان فرمائی۔ یہی بیان فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا کہ جو روئے یا رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسین کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے، حسین نے جنازوں پر جنازے اٹھائے۔ میں کیا عرض کروں کہ اس خمسے کی یہ آخری مجلس ہے، اور کچھ حکم بھی ہوتے ہیں جنہیں بجا لانا پڑتا ہے۔ شب شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، روئیے، آنسو بہائیے، لیکن اسی گھرانے کی مصیبت کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، اور یہی وہ گھرانہ ہے کہ جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ عزیزوں، آقا ابوالفضل عباس کی گفتگو شروع ہوئی۔ میں کیا عرض کروں کہ ابوالفضل عباس کی کیا منزلت ہے، کس منزل پر ہیں آقا ابوالفضل عباس، یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا کبھی غور کریں کہ ساری کائنات جس سے تمنا اپنی بیان کرے اسے حسین کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں، اور جس سے حسین اپنی تمنا بیان کریں اسے عباس کہتے ہیں۔ چلتے چلتے یہی تو فرمایا کہ عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکار، اور آقا ابوالفضل عباس نے بھائی کہا اور روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ بس عزیزوں، پڑھ چکا ایک منزل اور مجلس تمام۔ حضرت عباس کی کیا مصیبت بیان کروں، ایک ذاکر آقا ابوالفضل عباس کے مصائب بیان کر رہا ہے، اب مجلس کا عالم یہ ہے کہ لوگ سر پیٹ رہے ہیں اور سر زمین پر پٹخ رہے ہیں، سر سے خون نکل رہا ہے، فرش رنگین ہو چکا ہے۔ باقی ایک کامیاب مجلس پڑھ کے اپنے بستر پر پہنچا، اور اس کے بعد آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی آئی ہیں اور آ کے کہہ رہی ہیں کہ حسین کے ذاکر، آج تو نے میرے عباس کے مصائب نہیں بیان کی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے فضہ کہتے ہیں۔ کہا شہزادی کیا کہنا ہے؟ کہا میری شہزادی کہہ رہی ہیں کہ آج تو نے میرے عباس کے مصائب نہیں بیان کی۔ ذاکر کہتا ہے کہ اپنی شہزادی سے کہیے کہ آج میں نے آقا ابوالفضل عباس ہی کے مصائب بیان کیے ہیں۔ ہاں شاید کوئی ایسی فضیلت ہے یا ایسی کوئی مصیبت ہے کہ جو میں بھول گیا یا مجھے معلوم نہیں، اگر آپ وہ چاہتی ہیں تو مجھے بتا دیں، میں کل کی مجلس میں ضرور بیان کر دوں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ بی بی چلی گئیں، اور جب پلٹ کے آئیں تو روتی ہوئی آئیں اور آگے کہتی ہیں حسین کے ذاکر تو نے کیا پوچھ لیا؟ میری بیوی کو غش پہ غش آ رہا ہے، اور جب غشی سے افاقہ ہوتا ہے
تو وہ تڑپ کے کہتی ہیں میرے حسین کے ذاکر سے کہہ دو کہ جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ تو نے بیان ہی نہ کی، اس لیے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن میرا عباس وہ مظلوم ہے کہ جس کے شان قلم ہو گئے تھے، گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا، میں آغوش پھیلائے کھڑی تھی، آ میرے عباس آ میں سہارا دے لوں، واہ حسین سے عالم الذین ظلموا قوم